يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم منتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صلوات. نہایت ہی معزز محترم سامعین گرامی قدر، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف اللہ کی توفیق سے حاصل ہوا، اس آیہ میں خداوند عالم کی ذات مومنوں سے مخاطب ہے۔ اللہ کی ذات اس آیت میں صاحبان ایمان سے مخاطب ہے۔ سوچو کتنا بڑا شرف ہے اس انسان کے لیے جسے خداوند عالم پہلے مومن کہے اور پھر اس سے بات کرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح جناب عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی آمنو ہے، علی ان سب کا امام ہے۔ یا علی، تو اب غور کرو، وہ آیات جن میں آمنو کے الفاظ ہیں تو خالق علی والوں سے مخاطب ہے۔ بڑے عظیم مفسر ہیں ایک، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے جتنا قرآن میں تحقیق کی ہے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی امت کو اللہ نے مومن کہہ کے بات نہیں کی۔ پورے قرآن میں جو کچھ قرآن پڑھتے ہو، کسی نبی کی امت کو یا بنی آدم، یا بنی اسرائیل، یا قوم نوح، یا قوم صالح، یہ خطاب ہے نا، اور یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہے تو امت محمدیہ کو۔ اور جس طرح میں نے حدیث
پڑھی اس کے تحت تو یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہے علی والوں کو۔ اتنا بڑا شرف کہ خدا تجھے پہلے مومن کہے پھر تجھ سے بات کرے، دکھ اس پہ ہوتا ہے کہ خدا کی ذات مومن کہہ کے خطاب کرتی ہے، مومن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خالق مجھ سے کہہ کیا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے انس جو نہیں، قرآن سے محبت جو نہیں۔ میں تھوڑی کڑوی کڑوی باتیں کرنے کا عادی ہوں، حقائق چھپانا گنگا شیطان بننا ہے۔ میری قوم سوچو، غور کرو، خداوند عالم کی ذات نے تیری اور میری ہدایت کے لیے عقل عطا کی تھی، دوسرا قرآن، اور تیسرا وارثان قرآن۔ یہ تین ہی تیری اور میری ہدایت کے اسباب خالق نے معین فرمائے۔ اور عقل کی تعریف معصوم نے کیا بیان کی؟ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ عقل وہ اللہ کی نعمت ہے جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت کی جاگیر کمائی جاتی ہے۔ نگاہ معصوم میں عقل ما عبد بہ الرحمن، جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کمائی جائے۔ تو اگر میں دیکھتا ہوں دنیا میں اپنے آپ کو بڑا ہی عاقل سمجھنے والے خدا کو جھکنا پسند ہی نہیں کرتے، یہ شیطنت تو ہو سکتی ہے، عقل نہیں۔ عقل ہوتی تو خدا کو جھکتا۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ سید گزرے، بیمار ہو گئے۔ اس وقت پاک و ہند تقسیم نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ کسی نے کہا شاہ جی سندھ میں ایک سکھ طبیب ہے بڑا عقل مند، اس سے آپ علاج کروائیں، اللہ صحت دے گا۔ سید مسکرائے، فرمانے لگے بندگان خدا، عقل مند ہوتا تو سکھ ہوتا۔ عقل مند ہوتا تو خدا کو جھکتا۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیہ، مولے متقیان کا ارشاد پڑھیں سنیں۔ حضرت کا ارشاد ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی نبی نہ ہوتا، اور صحف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قرآن مجید تک کوئی آسمانی کتاب بھی نازل نہ ہوتی، علی پھر بھی اسی خدا کو جھکتا جس کو اب جھک رہا ہے۔ یقین یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔
یہ کوئی بھی ظاہری ہادی نہ ہوتا، علی کے لیے عقل اور فطرت جیسا ہادی جو موجود ہے، وہ عقل تو جھکاتا ہی اللہ کے حضور ہے۔ دوسرا ہادی قرآن مجید تھا۔ قرآن ہادی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ اتنی عظمت والی کتاب، ذالکا عظمت کی طرف اشارہ ہے، اتنی عظمت والی کتاب جس کے اللہ کے کتاب ہونے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، یہ صاحبان تقوی کے لیے ہادی ہے۔ یہی ہے نا، اتنی عربی تو آپ سمجھتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو قرآن کیا ہے؟ ہادی، ہدایت کرنے والا۔ لیکن اگر میں سوال کروں، مجھے بتاؤ کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن کے دروازے پہ اس لیے جائیں کہ قرآن ہم تجھ سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں ہدایت فرما۔ یہاں بھی حاضری لگاؤں، نتیجہ واضح ہے، قرآن تھا ہادی، علی علیہ السلام بھی تھے ہادی۔ نہ ہم قرآن کے دروازے پہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے گئے، نہ اہل بیت کے دروازے پہ ہم ہدایت حاصل کرنے کے لیے گئے۔ تسی ان کبڑی ویسو، بے شک غصہ کرو، میں نے تو حقیقت بیان کرنا ہے۔ کتنے ہیں ہم، یہی ماہ رمضان گزرا، ہم بڑے ہم نے ختم کیے، قرآن پہ قرآن سپیڈیں بڑھا دیں کہ جتنے زیادہ ختم ہوں یار ہم کریں۔ کس کے لیے؟ وہ جو قبرستان میں پڑی ہے، اماں، دادی، بابا، نانی، فلاں رشتہ دار، تاکہ ان کو ثواب پہنچے، اسی لیے نا۔ اس کے علاوہ کسی کی کوئی نیت تھی تو مجھے پتا ہے کہ ہم پڑھیں گے ثواب، وہ جو مر چکے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ہم نے پورا ماہ رمضان قرآن کی تلاوت کی۔ الحمدللہ، شکر خدا، میں اس کا منکر نہیں کہ میت کو قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا، نہیں، حکم معصوم ہے میت کے لیے قرآن کی تلاوت کرو، فائدہ ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے، جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی وصیتوں میں ہے، بی بی نے آخری وصیتیں جو مولا متقیان سے کیں، ان میں ایک یہ وصیت بھی تھی کہ یا علی، جب مجھے قبر میں دفن کر لینا نا تو میرے چہرے کے سامنے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ بی بی کی وصیتوں میں ہے۔ اس کا کیا نتیجہ ہے کہ مرنے والے کو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ ہمیں بھی حکم ہے جاؤ قبرستان، اپنا مر گیا ہے یا کوئی اور مومن کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کرو، اس کا ثواب معصوم کے وسیلہ سے اس صاحب قبر یا جتنے مومنین وہاں دفن ہیں ان کے روح کو ایصال ثواب کرو، خدا پڑھنے والے کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔
جو وہاں دفن ہیں خدا ان کو بھی معاف کر دے، ثواب ہے۔ لیکن میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، مجھے بتاؤ کہ کیا قرآن فقط مردوں کے لیے نازل ہوا؟ بات اس میں ہے، وہ قرآن جو قانون کی کتاب تھی ہم زندہ لوگوں کے لیے، ہم نے وہاں سے جینا مرنا سیکھنا تھا، اس قرآن کو ہم اٹھا کے لے گئے قبرستان۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نہ عقیدے کا پتہ ہے نہ عمل کا پتہ ہے۔ یقین کرو میں آپ میں سے ہوں، میں کوئی انوکھی مخلوق نہیں کہ باہر رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ کیا وجہ بنی قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ۔ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا سَتَكُونُ بَعْدِي فِتَنٌ، کہ میرے جانے کے بعد اس قوم میں فتنے اٹھیں گے۔ مولے متقیان کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ مال مخرج، ان فتنوں سے باہر نکالنے والی شے کیا ہے؟ فرمایا القرآن۔ القرآن علیکم بالقرآن، لازم ہے تمہارے اوپر قرآن۔ مولے متقیان کے وصیت نامہ میں پڑھ لیں، حضرت نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ فی القرآن۔ وہ جو حضرت کی آخری طویل وصیت نامہ ہے نا، اس میں حضرت نے فرمایا اللہ اللہ فی القرآن۔ یعنی اگر میں اپنی زبان میں ترجمہ کروں تو یہی کہوں گا، خدا لوگو تمہیں خدا کا واسطہ قرآن کو اہمیت دو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین۔ ایک یہ بات ہے کہ ہم بیچارے مولویوں نے ایک بات مشہور کی ہوئی ہے کہ قرآن مشکل ہے بھائی، وہ تو کسی کی سمجھ میں آتا ہی نہیں، یہ اہم بات کی جاتی۔ یقین کرو میں پرسوں سورہ قمر کی تلاوت کر رہا تھا، نجم کے بعد 27ویں پارے میں نجم، سورہ نجم کے بعد سورہ قمر ہے، وہاں پہ اس ایک مختصر سے سورہ میں خداوند عالم نے اس آیت کا 3 بار تکرار فرمایا، اور وہ آیت کیا تھی؟ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا، یسر سے، یسر کا معنی آسانی، کس کے لیے؟ للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ حال میں مدکر، کوئی ہے قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن، خدا کہتا ہے میں نے قرآن کو آسان بنایا، ملا کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، سمجھ نہیں آؤندہ۔ میں قرآن کی مانوں؟ ہاں، ایک ہے کچھ متشابہ آیات ہیں، فیہ محکمات و اخر متشابہات۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں محکم آیات بھی ہیں اور کچھ متشابہ آیات بھی ہیں۔ قرآن کہتے ہیں متشابہ کا کیا معنی؟ جس کی ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ محکم کا کیا معنی ہے؟ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا کیا معنی ہے؟ جو جتنا ہی جٹ ہے کہے گا کہ بھائی اس کا معنی ہے نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، سمجھ گیا نا ظاہر قرآن۔
سمجھ گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یا للہ علی الناس حج البیت، عام بندے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ حج دی گل ہوندی پئی، سمجھ آتی ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ سن سمجھ آؤندی ہی نہیں۔ قرآن کہتے ہیں ہم نے آسان سے آسان تر بنایا قرآن کو، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ متشابہ آیات ہیں، متشابہ کے بارے میں حکم ہے کہ متشابہ کی تفسیر تم نہ کرو، وارثان قرآن سے پوچھو۔ متشابہ کے بارے میں یہ حکم ہے، لیکن جو ہم ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ متشابہ کی تفسیر یہاں سے کرتے ہیں، جو محکم آیات ہیں ان کو پس پشت ڈالتے ہیں۔ آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہے حروف مقطعات، وہ جو پہلے الف لام میم یا کاف ہا یا عین صاد، یہ سارے کیا ہیں؟ حروف مقطعات ہیں، یعنی علیحدہ علیحدہ حرف ہیں۔ معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ حروف ہیں جو اللہ اور وارثان قرآن کے درمیان ایک رمز ہے، جس کو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ معصوم نے واضح فرمایا مقطعات کی تفسیریں نہ کرو، مقطعات راز ہیں قرآن نازل کرنے والی ذات اور جن پہ نازل ہوا ہے ان کے درمیان۔ لیکن آپ نے کتنی بار یہاں سے مقطعات کی تفسیر مجھ جیسے جاہلوں سے سنی ہوگی۔ حقیقت ہے، وہ نیٹ پہ واٹس ایپ پہ بھی یہ تفسیریں جاہلوں کی طرف سے چل رہی ہیں، تو وہ چیز جس کی تفسیر ہم نے نہیں کرنا تھی، آیت متشابہ تھی۔ اور یہ بھی عرض کروں، آیت متشابہ ہے تیرے اور میرے لیے، معصوم کے لیے نہیں۔ معصوم کے لیے پورا قرآن محکم ہے، یہ تیرے اور میرے لیے کچھ آیات ہیں کہ جو متشابہ ہیں، جن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، جتنا زور لگائے سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی تفسیر تم وارثان قرآن سے پوچھو۔ تو پھر متشابہ کو نازل کیوں کیا؟ مجھے وہ اقبال کا شعر یاد نہیں ہے، معنی یاد ہے۔ اقبال کہتے خداوند عالم نے قرآن مجید میں متشابہ آیات کو نازل فرما کر قیامت تک لوگوں کو اہل بیت کا محتاج بنا دیا۔ چونکہ جس نے بھی وہ سمجھنا ہوگا مجبور ہے امیر المومنین کا دروازہ کھٹکھٹائے، کیونکہ اس کے علاوہ سمجھ ہی کسی کو نہیں آتا۔ لیکن میرے بھائیوں، جو محکم آیات تھیں ہم نے ان کو بھی ٹچ تک نہیں کیا، پڑھتے ہیں بس زبان سے لک لک لسانی۔ لیکن معصوم ہستیاں جب یہی آیات یا ایھا الذین آمنو کی تلاوت ہوتی تھی، پڑھیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت کہ حضرت جب بھی یا ایھا الذین آمنو کی تلاوت کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنو کی تلاوت فرما کے یہیں رک جاتے تھے، اور زبان پہ ایک جملہ آتا تھا، لبیک لبیک لبیک، میں حاضر میں حاضر میں حاضر، فرماؤ میرے خالق تو کیا مجھے حکم دینا چاہتا ہے۔ قرآن کی بے قدری کی گئی ہمارے معاشرے میں، اور یقین کرو اگر یہی کیفیت رہی، میدان معاشر میں قرآن ہمارے خلاف گواہیاں دے گا۔ لکھا ہے ادھر کہ سید الانبیاء میدان معاشر میں اس امت کے خلاف
شکایت درج کرائیں گے، اور وہ شکایت آج قرآن میں قرآن کی آیت کے عنوان سے موجود ہے۔ فقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میدان محشر میں رسول فرمائیں گے، اے میرے رب، میری اس امت نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا۔ یہ میدان محشر میں سید الانبیاء۔ اس لیے میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، خدا کے لیے قرآن کو اہمیت ہو، پڑھو، ترجمے پڑھو، تفسیریں پڑھو۔ معصوم سے وارد، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، معصوم سے جب پوچھا جاتا تھا نا کوئی مسئلہ کہ مولا یہ مسئلہ کیا ہے، معصوم اس کا جواب دیتے تھے، سننے والا مطمئن ہو جاتا تھا کہ معصوم نے فرمایا ہے، بسم اللہ یہی جواب ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے تھے کہ تو نے کیوں نہیں مجھ سے پوچھا کہ یہ جواب جو آپ نے دیا ہے یہ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ غور کرو کہ میں نے جو مسئلے کا جواب دیا ہے، تجھے حق تھا تو پوچھتا کہ مولا یہ قرآن کی کس آیت میں حکم ہے جو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ یعنی معصوم کی حسرت تھی کہ لوگ پوچھیں کہ یہ قرآن کے کس پارے یا کس آیت میں ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے معصوم وہی فرماتے ہیں جو قرآن ہوتا ہے۔ یا علی، یا علی۔ اس لیے ایک آپ میں سے آپ کا ایک بھائی اور عزیز ہونے کے ناطے سے میری اپیل ہے، خدا کے لیے قرآن کو اہمیت دو۔ ترجمے موجود ہیں، تفسیریں اردو میں موجود ہیں، خدا بھلا کرے ان علماء کرام کا جنہوں نے اتنی محنت کی، اور آج ہمارے لیے قرآن مجید واضح ہے۔ تو جہاں آپ مرحومین کے لیے پڑھتے ہیں وہاں کچھ اپنے لیے بھی پڑھیں کہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ میرے بھائی، عقائد اس میں ہیں، احکام اس میں ہیں، دنیا اس میں ہے، آخرت اسی قرآن مجید میں ہے۔ تو جس طرح قرآن کی بے قدری کی گئی، میں تو واضح کہتا ہوں اسی طرح اہل بیت کی بھی بے قدری کی گئی۔ یقین کرو، شہید مطہری نے لکھ دیا کہ ہم شیعہ نے بھی علی کو پہچانا تو نہیں، دوسروں سے کم ظلم تو ہم نے نہیں کیا، زندگی گزر گئی نہیں پہچانا امام کو۔ وجہ کیا ہے؟ امام ہم میں تو نہیں ہے نا، نہیں ہے کہ ہم میں اتنی کسی میں صلاحیت ہو کہ ڈائریکٹ مولا متقیان کو پہچان سکیں، ان سے ملاقات کر سکیں، نہیں ہے ہمیں۔ بہرحال میں تو اپنی بات کرتا ہوں، آپ شاید اتنے روحانی ہوں کہ آپ ڈائریکٹ امام سے ملتے ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھ جیسا ابھی تک یہ شرف نصیب نہیں ہوا کہ کسی معصوم سے کسی حوالے سے بھی ملاقات ہو، نہیں ہوئی۔ تو کس طرح پہچانے ہم امیر المومنین کو؟ میرے بھائیو، شخص پہچانا جاتا ہے اپنے کلام سے۔ میں جب تک نہیں بولا تھا نا، آپ کو نہیں پتا تھا کہ اتنے وہابی بندے بھی ہوں گے۔ بولا ہوں تو پتا چلے ہے نا بیچارہ کیسا ہے۔ خود مولا متقیان کا ارشاد ہے، المرء مخبوء تحت لسانہ، ہر بندہ اپنی زبان کے خیمہ کے نیچے چھپا ہوا ہے، بولے گا تو پتا چلے گا یہ کیا ہے۔ یہ امام کا فرمان۔ تو مجھے بتاؤ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے امام کا کلام پڑھا؟ امام کا کلام خداوند عالم سید رضی کے درجات بلند فرمائے
اس سید زادہ نے جتنا اس دور میں اس کے لیے ممکن تھا امام کے کلام کو نہج البلاغہ کی شکل میں جمع کر کے ہمارے سامنے رکھا. لیکن میں وہی جس طرح قرآن کے بارے میں نے سوال کیا، نہج البلاغہ کے بارے میں بھی سوال کر سکتا ہوں. مجھے بتاؤ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کو پڑھا؟ کتنے ہیں پڑھنے کے بعد غور کیا اور سمجھا؟ پھر کتنے ہیں جنہوں نے سمجھ کے عمل کیا؟ لیکن نہج البلاغہ تو وہ عظیم کلام تھا. کلام علی، کلام علی ما قالہ المرتضی مرتضی. وہ لوگوں، علی کا جو کلام ہے نا، یہ کلاموں میں بھی علی نظر آتا ہے. یا علی کلام علی، کلام علی. جو علی کا کلام ہے کلاموں میں علی ہے. ما قالہ المرتضی مرتضی، جو کچھ مرتضی نے فرمایا ہے کلام بھی ایسا ہے کہ دشمن بھی اس پہ راضی ہو جاتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی نے جو کلام کی ہے درست نہیں ہے. تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق. نہج البلاغہ خالق کے کلام سے نیچے، مخلوق کے کلام سے بلند. نہیں پڑھا ہم نے، نہیں سوچا ہم نے. میرے بھائیوں، پہلا خطبہ ہی ہم پڑھ لیتے تو ہم موحد بن جاتے. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون. علی علیہ السلام کا خطبہ. اور یقین کرو سنی عالم دین ہے جس نے نہج البلاغہ کی 20 جلدوں میں شرح لکھی ہے. شیعہ نہیں ہے، ابن ابی الحدید معتزلی. معتزلی سنی ہے، 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھتا ہے. اور اس پہلے خطبے کے تحت لکھتا ہے اگر علی ابن ابی طالب کا نہج البلاغہ کا یہ خطبہ نہ ہوتا ہمیں توحید کا پتہ ہی نہ ہوتا. علی ہیں جنہوں نے توحید کا تعارف کرایا. خدا کے لیے پڑھو، خدا غری کے رحمت کرے. علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ الشریف کو، جنہوں نے قرآن اس نہج البلاغہ کا سلیس اردو میں ترجمہ کیا. جو مجمل الفاظ تھے نیچے شرح بھی لکھی، سمجھ آتی ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں. اور اتنا عظیم ترجمہ انٹرنیشنل سطح پہ جو نہج البلاغہ کا ترجمہ مفتی صاحب نے کیا ہے، کسی ترجمے کو وہ مقام حاصل نہیں جو اس کو حاصل ہے. اور اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو تہران میں سب تراجم کو اکٹھا کیا گیا تھا. ایک جشنوارہ ہوا تھا، کانفرنس ہوئی تھی بہ اصطلاح نہج البلاغہ پہ. ساری تفسیریں، ترجمے چاہتے تھے کہ جو اچھا ترجمہ ہے اس کو انگریزی میں ترجمہ کیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی سمجھیں کہ علی کیا ہے. تو وہاں پہ جو انتخاب کیا گیا مفتی صاحب قبلہ کے ترجمے کا انتخاب کیا گیا کہ یہ وہ ترجمہ ہے کہ جو حق کے مطلب ادا کر رہا ہے. یہ ہمارے مفتی صاحب قبلہ گجرانوالے والے. ہمیں قدر نہیں ہے نا، ہم تو اسی کو بڑا علامہ سمجھتے ہیں جڑا مجلس چنگی پڑھ لے. ہمارے ابو اللہ یقین کرو چاہے لفظ علامہ کا بھی معنی سنا آتا ہو نا، حقیقت ہے ہماری یہ کیفیت ہے.
اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ علامہ عین کے ساتھ ہوتا ہے یا الف اور حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ چونکہ ہم نہیں ہیں علمی، ہم دروازے علم پہ نہیں گئے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا تھا علم کی ضرورت ہو تو علی کے دروازے پہ جانا۔ علم کی انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، دروازہ علی بن ابی طالب ہے، مجھ تک پہنچنا ہے تو علی سے ہو کے آؤ۔ علی بتائیں گے کہ پیغمبر کے پاس کتنا علم تھا، لیکن ہم نے کبھی، میں تو واضح کہتا ہوں، خود ہم طالب علم بھی ہیں، وہ بھی ہم خطبے وہ یاد کر لیتے ہیں جڑے مجلس سے کام دیں، لیکن جو ہدایت کے لیے ہے نہیں۔ جس طرح قرآن مظلوم ہے، علی ابن ابی طالب بھی مظلوم ہے، فقط غیروں میں نہیں، تیرے اور میرے معاشرے میں بھی امیر المومنین مظلوم ہے۔ مجھے بتاؤ، علی اللہ کے نعرے لگتے ہیں، دھمالے نہیں ڈالی جاتی؟ علی رب کے نعرے لگتے ہیں اور تم خود اٹھ کے بڑی بڑی دادیں نہیں دیتے؟ یہ مظلومیت نہیں تو کیا ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب جو سر سجدے میں رکھ کے یہی کہتا ہے، الہی کفو بی فخرا ان تکون لی ربا وکفو بی عزا ان اکون لک عبدا، الہی وجدتک کما احب فاجعلنی کما تحب۔ خدایا علی کے لیے اس سے بڑھ کے فخر کی بات کیا ہے کہ تو علی کا رب ہے، اور علی کے لیے اس سے بڑھ کے عزت کی بات کیا ہے کہ علی فقط تیرا بندہ ہے، فقط۔ خدایا علی کو جیسا رب چاہیے تھا مل گیا، جیسا رب علی کو چاہیے تھا مل گیا، علی کو ایسا بنا دے جس کو تو چاہتا ہے۔ میں امام کے اسی فرمان سے اقتباس کرتے ہوئے عرض کروں گا، خدایا ہمیں جیسے راہبر چاہیے تھے محمد و آل محمد کی شکل میں ہمیں مل گئے، ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا اہل بیت چاہتے ہیں۔ کوشش کرو، علی علیہ السلام کی محفل پرہیزگاروں کی محفل ہے، آواروں کی نہیں۔ علی کی محفل میں کہیں سلیمان ہے، کہیں ابو ذر ہے، کہیں مقداد ہے، کہیں مالک اشتر ہے، کہیں محمد ابن ابی بکر ہے، یہ ہیں علی والے، یہ ہیں علی والے۔ کوشش کرو، اور محال نہیں ہے، اگر محال ہوتا تو ہمیں تکلیف نہ ہوتی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تینوں کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ ہمارے ہاں اولی الامر معصوم کو کہتے ہیں، عمران خان کو نہیں کہتے، سیدھی بات ہے، یا شہباز شریف کو نہیں کہتے۔ برادری کے ہاں وہی ہے، برادری کے ہاں ان کا فلسفہ یہی ہے کہ جو اقتدار پہ قابض ہے وہی اولی الامر ہے، لیکن ہمارے ہاں نہیں، بے شک قابض رہے کوئی، اولی الامر وہی ہے جس کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ہمارا اول سے موقف رہا ہے، برادری کے ساتھ اختلاف ہمارا اسی پہ ہے۔ وہ ہر کہمے کو اولی الامر مان لیتے ہیں، ہم اولی الامر اسی کو مانتے ہیں جو اللہ کے امر سے اولی الامر ہوتا ہے، اطاعت کرنا ہے۔ اس لیے میں نے زیادہ آپ کو کھپا لیا، گرمی بھی تھی اور اتنا خشک مضمون۔ میری پھر یہی اپیل ہے، صاحبان ایمان،
اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، ولتنظر اور غور کرو۔ تنظر کا معنی ناظر کا معنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں، یہاں ناظر کا معنی ہے عقل سے سوچنا، دل کی آنکھوں سے دیکھنا اور غور کرنا۔ تنظر سوچو، غور کرو۔ قرآن نے بھی ہمیں یہی کہا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ تم عقل سے کام لے کے سوچو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم اپنی فکر کو کام میں لے آؤ۔ ہم نے اس لیے قرآن کو نازل کیا ہے کہ تم سوچو، غور کرو۔ ہمیں یہاں سے کہا جاتا ہے سوچنا نہیں مننا، یہ کیا بات ہے؟ قرآن کہتا ہے سوچو، یہاں سے جاہل کہتا ہے مت سوچو۔ ہم اس کی بات پہ نعرے لگاتے ہیں، قرآن کو رد کر دیتے ہیں۔ سوچو، سوچ کے مانو۔ ہم نے خدا کو بغیر سوچے نہیں مانا، مصطفیٰ کو بغیر سوچے نہیں مانا، مرتضیٰ کو بغیر سوچے نہیں مانا۔ قرآن نے ہمیں علی دیا تو ہم نے مانا۔ ہاں، جب مان لیا ہے تو اب سوچنے کی ضرورت نہیں، جو علی کہے اسی پہ عمل کرو۔ یہاں نہیں سوچنا کہ امام کہہ رہے ہیں تو کیوں، یہاں کیوں کا حق نہیں۔ علی تک جانے کے لیے اپنی ساری سوچوں کو دوڑاؤ، پڑھو قرآن، پڑھو حدیثیں، پیغمبر خدا کے فرمان کہ الحق مع علی و علی مع الحق، میں حق کا متلاشی ہوں، حق علی کے دروازے پہ ہے، میں نے ادھر ہی جانا ہے۔ پڑھو اس حدیث کو کہ سید الانبیاء نے فرمایا یا عمار اذا سلک الناس الى وادی وعلی ابن ابی طالب الى وادی آخر، اے میرے پیارے صحابی عمار، جب ساری دنیا ایک راستے پہ چل رہی ہو، علی ابن ابی طالب دوسرے راستے پہ چل رہے ہو، ساری دنیا کو دفع کرو، علی کے پیچھے چلو، کیونکہ یہاں ہدایت ہے۔ یا علی، یہ سب کچھ ہم نے پڑھا ہے تو دروازے علی پہ آئے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ ہستی ہے جو نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہے۔ ہم نے تفسیروں کو چھانا، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا جب علی ابن ابی طالب ہی نظر آیا تو ہم نے پڑھا علی ولی اللہ ہے، وصی رسول اللہ ہے، وخلیفتہ بلا فصل۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ عقائد کو سوچ سمجھ کے اپناؤ، توحید، رسالت، ولایت، امامت، قیامت، اس پہ تو تجھے مجتہد ہونا چاہیے نا۔ تقلید کا مسئلہ آتا ہے فروعات دین میں، یہاں تجھے مجتہد ہونا چاہیے۔ مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ جو سوچوں کو میدان میں لا کے جس نتیجے پہ پہنچتا ہے وہ اجتہاد ہوتا ہے۔ کبھی قرآن کے دروازے پہ، کبھی معصوم کے فرمان کے دروازے پہ، کبھی عقل کامل اور عقل سلیم سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اجتہاد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ عقائد میں ہے، عقائد میں تجھے تقلید کی ضرورت نہیں، عقائد میں تجھے خود مجتہد ہونا چاہیے۔ دروازہ علی پہ کیوں آیا؟ یہ جو کیوں آیا کا جواب ہے، یہ سوچ سمجھ سے آتا ہے، ہنجے نہیں۔ سوچ کے ان کے دروازے پہ آنا ہے۔ ہاں، جب آ گئے اب جو فرمائیں، لما کہنے کی ضرورت نہیں کہ کیوں،
عبداللہ ابن یافور تاریخ میں ہے، صلوات پڑھیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا صحابی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، ابن یافور تیرا ہم اہل بیت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ امام کو تو پتہ ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، لیکن کیوں سوال کرتے ہیں؟ چونکہ جواب میں تیری اور میری ہدایت مضمر ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھنا کہ امام کو نہیں پتا تھا عبداللہ ابن یافور کا عقیدہ ہمارے بارے میں کیا ہے۔ فرمایا ابن الیافور کیا عقیدہ ہے اہل بیت کے بارے میں تیرا؟ عرض کرتا ہے مولا مثال دے کے کہتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے آپ کے دستے مبارک میں ایک انار ہو، آپ میرے سامنے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، آدھا آدھا کر دے اور فرمائیں یہ آدھا حلال ہے یہ آدھا حرام ہے، میں اسی آدھے کو حلال کہوں گا جس کو آپ نے حلال کہا، اس آدھے کو میں حرام کہوں گا جس کو آپ نے حرام کہا۔ میں یہ نہیں سوچوں گا کہ انار ایک ہے میرے سامنے 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے، آدھا حلال کیسے آدھا حرام کیسے، سوچنے کی ضرورت جو نہیں، امام نے جو فرما دیا یہاں نہیں سوچنا، اللہم صلی، اس مرحلے میں نہیں سوچنا، عمل کے مرحلے میں نہیں سوچنا، جو انہوں نے حکم دینا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، کیوں نہیں کہنا، لیکن ان کی ولایت کو جو قبول کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ اللہ ہیں تو تسی نال دمال مرے آئے، نہیں، ضرورت ہے سوچو سمجھو غور کرو فکر کرو، پھر اس دروازے پہ آؤ، آ گئے تو اب جو فرمائیں اس پہ عمل کریں، اس پہ عمل، اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ مسلم، حضرت کی شہادت کے ایام ہیں، ایک روایت 15 اور دوسری روایت 25 شوال، تو حضرت کی شہادت کے ایام ہیں۔ حضرت کا ایک مشہور جملہ، شیعتنا کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، ہمارے شیعو ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ننگو آر کا سبب نہ بنو۔ اب خود سوچ لو کون سا عمل امام کی زینت کا سبب ہے اور کون سا عمل امام کی توہین کا سبب ہے۔ مولوی کے پاس نہ جاؤ، یہی امام آخری ٹائم فرمایا بلاؤ میرے رشتہ داروں کو، سارے آ گئے جو وہاں تھے، فرمایا جو یہاں ہیں میری بات سن لیں، جو نہیں ہیں ان تک پہنچائیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، وہ بندہ جو نماز کو خفیف سمجھے گا اس کو ہم اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ صادق آل محمد کا فرمان ہے۔ تو میں بے نماز بن کے جنت میں رہنا چاہوں، نماز نہ پڑھ کے وہاں جانا چاہتا ہوں اور ان کی شفاعت کا بھی امیدوار ہوں۔ جب وہ خود کہہ رہے ہیں جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے، اس لیے خدا کے لیے معصوم کے فرمان پڑھو، سوچو، غور کرو۔ اور ایک یہ بھی روایت ہے، امام کی زندگی میں نا بدبختوں نے امام کے گھر کو آگ لگا دی تھی، تاریخ ہے۔ امام کے گھر کو آگ مدینہ میں لگی، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ بجھا رہے ہیں، یقین کرو بجھ گئی آگ، لیکن میں نے جو تاریخ میں پڑھا ہے آپ کے امام بیٹھ کے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ لوگ آگے کہتے ہیں مولا نقصان تو کوئی نہیں ہوا، جانی نا، ہر چیز بچ گئی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس آگ کے لیے نہیں رو رہا، میں نے جو بچوں کی کیفیت دیکھی ہے نا، گھر کو آگ لگی، آپ سارے دوڑتے دوڑتے آ گئے، آپ نے اس آگ کو بجھایا، بچوں کو آپ نے تسلیاں دیں، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو عاشور کی آسے کو لگی تھی میدان کربلا میں، اور کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو جا کے اس آگ کو بجھائے،
ایک خیمہ جل جاتا تھا، بیویاں دوسرے خیمہ میں آ جاتی تھی، جب سارے جل گئے آئی زینب کبریٰ کے پاس آ کے یہی کہتے ہیں بی بی بتاؤ حکم دو نہ جل کے مر جائیں یا خیام سے باہر نکل آئے۔ تاریخ یہی بتاتی ہے، عالمہ غیر معلمہ کہتی ہے خیمہ میں حجت خدا زین العابدین موجود ہے، میں مسئلہ ان سے جا کے پوچھتی ہوں۔ میرے بھائیو بی بی آئی اور آ کے یہی کہا بیٹا بتاؤ نا خیام جل گئے ہیں، جل کے مر جائیں یا خیام سے باہر نکل جائے؟ فرمایا علیکن بالصحراء، جنگل میں نکل جاؤ۔ علامہ اختر عباس مرحوم نے یہاں جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ بی بی مسئلہ کو تو جانتی تھی کہ جان بچانا فرض ہے، سجاد سے اس لیے پوچھا تھا کہ شاید غیور حکم دے دے زینب جل کے مر جا اور بے پردہ باہر نہ نکل۔ انا للہ و انا